سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل، میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں دنیا گروپ کے ایگزیکٹو ایڈیٹر سلمان غنی صاحب۔ سر السلام علیکم جی، بہت شکریہ سر ٹائم دینے کا۔ سر کس طرح سے دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل صورتحال جو پاکستان میں چل رہی ہے، اور خاص طور پر ابھی جو ریسنٹ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بیان آیا ہے پاکستان کے حق میں، اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب یہ جو ان کے ذریعے آنے والی سیاسی تبدیلی ہے اس کے بارے میں پاکستان کے اندر بہت سی چیم گوئیاں ہو رہی تھی کہ شاید ٹرمپ صاحب آئیں گے، جو امریکہ کے اندر آنے والی سیاسی تبدیلی پاکستان کے اندر سیاسی تبدیلی کا پیش خیمہ بنے گی۔ بلکہ کچھ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اور دانشور تو یہاں تک کہتے نظر آ رہے تھے کہ جی وہ آئیں گے اور اس کے بعد ایگزیکٹو آرڈر آئے گا۔ شاید انہیں یہ نہیں پتا کہ جو سٹیٹس ہوتی ہیں ان کے تعلقات سٹیٹس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور امریکہ کی سیاسی تاریخ یہ ہے کہ امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، وہ اپنی پالیسیز کو شخصیات کے ساتھ مشروط نہیں کرتا۔ اور یہ ایک ان ایکسپیکٹڈ بیان آیا ان کا، اور اس کی اہمیت یہ ہے کہ انہوں نے یہ بات کسی انٹرویو میں یا پریس کانفرنس میں نہیں کی، یہ کانگریس میں ان کا پہلا خطاب ہے، اور اس میں پاکستان کو سراہا جانا، اور خاص طور پہ شریف اللہ کی گرفتاری کے حوالے سے یہ کہنا کہ اس میں پاکستان نے ہماری مدد کی ہے، یہ ایک پاکستان کے دہشت گردی کے خلاف بنیادی کردار کو تسلیم کرنا ہے۔ دیکھیں، بات یہ کہ بنیادی طور پہ یہ جنگ تو امریکہ کی جنگ تھی، اور اس میں خود امریکنز نے پاکستان کو فرنٹ لائن کنٹری بنایا تھا، اور یہ پاکستان کی افواج کا بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے عالمی جنگ جیت کے دکھائی۔ بالکل۔ اور اس کے بعد دیکھیں، وہ جنگ تو جیت کے دکھائی، لیکن ہمارا اپنا ایشو یہ بن گیا کہ جب بھی پاکستان معاشی حوالے سے پیش رفت کرتا ہے یا ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے، دو کام ضرور ہوتے ہیں۔ ایک تو دہشت گردی کی کیفیت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں جیسے آج کل ریسنٹ ہو رہے ہیں، اور دوسرا پاکستان کے اندر سے، ماضی کے اندر یہ کام پاکستان کے باہر سے ہوتا تھا، لیکن یہ ہماری قومی سیاسی بدقسمتی ہے کہ اب یہ کام پاکستان کے اندر سے ہوتا ہے، کہ پاکستان کی معاشی صورتحال کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے کہ آج سے اگر 10 سال پہلے کی سیاست دیکھا جائے تو اس میں کبھی معیشت پر سیاست نہیں ہوئی تھی، قومی مفادات پر تمام پولیٹیکل پارٹیز اکٹھی نظر آتی تھی، کچھ لائنز ڈرا ہوتی تھی، اس پہ سیاست نہیں کی جاتی تھی۔ لیکن آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی سیاست میں ایسے لوگ بھی آئے ہیں جنہوں نے پاکستان کی معیشت کو ڈاواں ڈول کرنے میں بالواسطہ طور پہ رول ادا کیا ہے۔ آئی ایم ایف کو لیٹر لکھا ہے، دنیا بھر کے اندر پاکستان کے اداروں کی جگنسائی کی ہے۔ لیکن اس ساری کیفیت میں سمجھتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ بیان جو ہے یہ بڑا قابل اطمینان ہے، اس لیے کہ پاکستان نے دہشت گردی کے سدباب کے حوالے سے ایک بڑا رول ادا کیا تھا، اور اب بھی مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے واقعات ہیں کہ پاکستان کی فورسز اس حوالے سے جو آپریشن کر رہی ہے یہ یقیناً نتیجہ خیز ہوگا۔ بات یہ کہ اس طرح کا سلسلہ چلتا نہیں ہے، ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ یہ سب کچھ کون کروا رہا ہے، کیوں کروا رہا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی معیشت پر کیا ہوں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر آج جو بات قابل اطمینان ہے ملک کی معیشت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی الیکٹڈ لیڈرشپ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے درمیان کچھ نکات پہ اتفاق رائے ہے، اور یہی اتفاق رائے پاکستان کی معاشی مضبوطی کا باعث بنے گا۔ سر اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیان ہے جو پولیٹیکل حلقوں کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ بانی پی ٹی آئی کے لیے کیا جائے گا، اب وہ کیا خاموش ہو جائیں گے اس پہ؟ دیکھیں، یہ بہت بڑا میسج ہے، یہ سیاست کی دنیا میں جو میسج ہے اگر تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا، میرا خیال وہ اب شاید یہ کہتے نظر آئیں گے کہ ہمیں تو ٹرمپ بھی اچھا نہیں ملا۔ یہ واضح کہ انہوں نے امریکنز نے ثابت کیا کہ ان کا انٹرسٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، اور پاکستان کی اور امریکہ کی دوستی یہ ایک طویل داستان ہے، اس میں اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں۔ اور بات یہ کہ ہم امریکنز پہ اتنا زیادہ انحصار اس لیے نہیں کر سکتے کہ امریکنز کا اسٹریٹجک پارٹنر اس خطے میں انڈیا ہے، ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر چین ہے، اور امریکنز کی ریزرویشن پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور ہو سکتی ہیں کہ پاکستان کا اس خطے کی سیاست میں ٹلٹ جو ہے وہ چین کی طرف ہے، اور چین کے ساتھ ہم اس لیے کھڑے ہیں کہ
اگر ہم اپنی پون صدی کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو چین مشکل صورتحال کے اندر ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. اور یہ نہیں کہ صرف چین کے پاکستان پہ احسانات ہیں, خود پاکستان کے چین پہ بہت سارے احسانات ہیں کہ سب سے پہلے جو چین کا بین الاقوامی رابطہ تھا اس میں بنیادی کردار پاکستان نے ادا کیا تھا. پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے, پاکستان کے لوگ جو ہیں بڑے باشعور ہیں, اور سب سے بڑی طاقت جو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی نوجوان نسل ہے. اور اچھی بات ہے کہ پاکستان کی فورسز, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ, پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اب نوجوانوں کو اپنی ترجیح میں شامل کر رہی ہیں, اور اس کو نوجوانوں کو ترجیحات میں شامل کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اس کو ہم نے یوٹیلائز کرنا ہے پاکستان کے لیے. اور یہ یوٹیلائز کرنے کا بڑا مقصد یہ ہے کہ اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بنانا ہے, اور جب پاکستانی نوجوان تعلیم یافتہ ہوں گے پھر انہیں روزگار کے موقع مہیا کرنا ہے. دنیا کی سیاسی تاریخ میں جو ملک اور قومیں آگے بڑھی ہیں انہوں نے اپنی نوجوان نسل کو تعلیم یافتہ بنایا ہے, اور اس نوجوان نسل کو جو ترقی اور خوشحالی کے عمل میں بنیادی کردار دیا ہے. آج وہ بام ترقی پہ پہنچے ہوئی ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آج کی بڑی ضرورت یہ ہے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا ہم نیوکلیئر پاور ہیں, تو پاکستان کو ایک معاشی پاور بنانے میں جو بنیادی رول ہے وہ پاکستان کی نئی نسل ادا کرے. اچھا سر, پنجاب میں اب نون لیگ کی گورنمنٹ ہے, مریم نواز صاحبہ سے 1 سال کی کارکردگی بھی ابھی انہوں نے جاری کی, تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ عوام میں مقبولیت اور مہنگائی کو کم کر پائیں گے؟ دیکھیں اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو مریم نواز صاحبہ کا میں تو زیادہ سیاسی کردار دیکھتا رہا ہوں, بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مریم نواز صاحبہ کو جو 2-3 جرنلسٹ شروع سے جانتے ہیں ان میں سے میں بھی ہوں, اس لیے کہ میں نوایوت کا چیف رپورٹر رہا ہوں, اور نوایوت کی ایک افیلیشن رہی ہے خود شریف فیملی کے ساتھ. تو وہ اپنے باپ کی طرح دلیر بہت ہے, اور مشکل صورتحال کے اندر اس نے ثابت قدمی کا ثبوت دیا ہے. وہ جیل میں گئی ہیں, اور جیل بھی انہوں نے مردانہ وار جو ہے وہ نبھائی ہے. اور اس میں بھی جب میں مردانہ وار کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو یہ لفظ میں ان کی والدہ کے لیے ادا کرتا تھا کہ جس کیفیت میں ماں بیٹی میدان میں آئے وہ ایک مشکل صورتحال تھی. وہ ایک مقدمات کا دور تھا, صوبتوں کا دور تھا. ان کے کلثوم نواز صاحبہ کے میاں جو ہیں وہ ایگزائل میں چلے گئے تھے. تو یہ ماں بیٹی نے ایک ضرورت مندانہ کردار ادا کیا ہے. جہاں تک آپ 1 سالہ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو ماضی کی حکومتوں کے مقابلے میں ان کی کارکردگی بہت بہتر ہے, اس لیے کہ وہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی نظر آتی ہیں, اور کچھ نہ کچھ کرتے نظر آنے میں بنیادی چیز جو ہے وہ ایک لاشعور میں ایک خوف ہے. وہ خوف یہ ہے کہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کا محور جو تھا پنجاب تھا. اور یہ جو 8 فروری کے انتخابات ہوئے ہیں اس میں ان کو اس طرح مینڈیٹ نہیں ملا جس طرح ماضی کے اندر نواز شریف صاحب کو یا شہباز شریف صاحب کو ملا ہے. لہٰذا وہ ایک خدمت کی سیاست متعارف کروا کے وہ پنجاب کے اندر اپنی مقبولیت کی بحالی اور مضبوطی کے لیے کام کر رہی ہیں. اور یہ جو ہوتی ہے نا کارکردگی, وہ کہا جاتا ہے کہ جادو وہ جو سر چڑھ کے بولے, تو لہٰذا وہ کام کرتی نظر آ رہی ہیں اور انہیں مزید کام کرنا چاہیے. ایک بات میں ضرور کہوں گا کہ وہ چیف منسٹر ہیں اراکین اسمبلی کی بنیاد پہ, تو اراکین اسمبلی بھی اپنے اپنے ضلع کے چیف منسٹر ہوتے ہیں. تو لہٰذا اپنے والد اور اپنے چچا کی طرح ان کو ضرور اعتماد میں لینا چاہیے. میں چونکہ پارلیمانی رپورٹنگ کرتا رہا ہوں, میں نے سیاست میں اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں, سیاست میں سیاسی تبدیلیوں کا عمل دیکھا ہے کہ آپ اگر اراکین اسمبلی کے ساتھ فاصلہ کریں گے تو اس کے نتائج خود ان کی سیاست کے لیے اچھے نہیں ہوں گے. اس میں آواز اٹھنا شروع ہوئی بھی تھی پچھلے کچھ جی میں محسوس کرتا ہوں, میرا چونکہ ان کے اراکین اسمبلی سے رابطہ بھی ہے, اور ابھی جو نواز شریف صاحب نے اراکین اسمبلی سے ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا ہے وہ اسی وجہ سے جس کی نشاندہی آپ کر رہے ہیں. تو اراکین اسمبلی پولیٹیکل پارٹیز کی سیاسی طاقت ہوتے ہیں, وہ ان کے چہرے ہوتے ہیں. تو بات ہے کہ اضلاع کے اندر ان کو ضرور بااختیار کرنا چاہیے. سارا انحصار اگر آپ بیوروکریسی پہ کریں گے تو بیوروکریسی تو ہر آنے والی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کی اصل طاقت آپ کے اراکین اسمبلی, آپ کے تنظیمی عہدیداران اور آپ کا سیاسی ووٹ بینک ہوتا ہے. تو آپ نے کس حد تک اسے پروٹیکٹ کرنا ہے یہ ضرور دیکھنا پڑتا ہے. اچھا سر, میاں نواز شریف صاحب بیک فٹ پہ نظر آنے ہیں, اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب 21 اکتوبر 2022 کو وہ آئے تھے, تو 2023 کو آئے ہیں,
تو میرا ان سے ایک ذاتی تعلق رہا ہے، اور میں اس وقت بھی یہ سمجھتا تھا، مسلسل کہتا تھا کہ نواز شریف صاحب کو اب ایک پرائم منسٹر نہیں بنیں گے، ان کا ایک بڑا رول ہوگا۔ مجھے یاد ہے 21 اکتوبر کو جب پاکستان آئے تو میں اس وقت بھی جب وہ مینار پاکستان میں خطاب کر رہے تھے تو ہمارا پروگرام تھنک ٹینک چل رہا تھا، تو ہماری اینکر نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی تو ساری کمپین کا محور ہی نواز شریف پہ ہے کہ پاکستان کو نواز دو، تو میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ میں نواز شریف صاحب کا ایک بڑا کردار ضرور دیکھ رہا ہوں، لیکن نواز شریف صاحب پرائم منسٹر نہیں بنیں گے۔ اور کیوں نہیں بنیں گے؟ دیکھیں، ایک تلخ حقیقت ہے کہ نواز شریف صاحب آئے ضرور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذریعے سے، لیکن انہوں نے اپنی ایک سیاسی طاقت بنائی تھی خدمت کی سیاست کے ذریعے، اور آپ دیکھیں کہ وہ 3 دفعہ پرائم منسٹر رہے ہیں اور ان کی حکومت کی ٹرم پوری نہیں ہونے دی گئی، لیکن ان کا ایک سیاسی کیس موجود تھا، اس لیے کہ وہ اپنی سیاست کو خدمت کا ذریعہ بناتے تھے، سیاست کو انہوں نے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنایا ہے، آپ تعمیر و ترقی کا ایک عمل شروع تھا، اور جب بھی انہیں نکالا جاتا تھا تو ان کی مقبولیت اثر انداز نہیں ہوتی تھی، ان کی مقبولیت بلکہ بڑھتی تھی، اور وہ فیصلہ سازی میں ان کا ایک رول تھا۔ اب جس کیفیت میں پاکستان ہے، اس میں ایک بڑا چیلنج جو آ گیا ہے وہ معاشی چیلنج ہے، اس لیے کہ پاکستان ایک طرف تو نیوکلیئر پاور ہے اور دوسری طرف اگر ہمارے ہاتھ میں کشکول ہوگا تو یہ ایک بہت بڑی کنٹراڈکشن ہے۔ لہٰذا اب اگر پاکستان نے آگے کی طرف جانا ہے تو دیکھیں، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ اب پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو مل کے چلنا پڑے گا۔ ماضی کے اندر ان کے درمیان ایک نفسیاتی کیفیت سے جاری رہی ہے، اور یقیناً جو منتخب حکومتیں ہیں ان کی ٹانگیں کھینچی جاتی تھی۔ نواز شریف صاحب کی اس سیاسی تاریخ میں پتہ چلتا ہے بہت دفعہ ٹانگیں کھینچی گئی ہیں، لیکن وہ سروائیو کر جاتے تھے، اور سروائیو اس لیے کر جاتے تھے کہ ان کے پیچھے ایک سیاسی طاقت موجود ہوتی تھی، ان کی پارٹی تھی، تو لہٰذا پولیٹیکل پارٹیز مضبوط ہونی چاہیے۔ ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کے ریاستی ادارے ان کی عزت و تکریم ہونی چاہیے، تو یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ آپ کی جمہوریت کے ادارے ہیں، یہ بھی مضبوط ہونے چاہیے، اور جمہوری عمل کے اندر آپ کی پارٹیز کے اندر بھی جمہوریت ہونی چاہیے۔ بات یہ کہ اگر پارٹیز کے اندر جمہوریت نہیں ہوگی تو پارٹیز کبھی مضبوط ہو نہیں سکتی۔ سر کچھ اختلافات بھی چل رہے ہیں نا نون لیگ کے اندر، جیسے روہیل اصغر صاحب ہیں، سعد رفیق صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں۔ دیکھیں، میں آپ پولیٹیکل پارٹیز ہی میٹر کرتی ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہی میٹر کرتی ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا۔ دیکھیں، اس میں خواجہ سعد رفیق صاحب کے میں نہیں سمجھتا کہ اختلاف ہے، وہ ایک نظریاتی کمٹمنٹ کے حامل شخص ہیں، کھڑے وہ پارٹی کے ساتھ رہیں گے۔ تو بات یہ کہ پولیٹیکل پارٹیز اندر سے مضبوط ہونی چاہیے، جب وہ اندر سے مضبوط ہوں گی تو کسی کے آنے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مثلا آپ نے ان تینوں کا نام لے دیا، آپ نے شاہد خاقان عباسی صاحب کا نام لے لیا۔ شاہد خاقان عباسی صاحب پاکستان کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ وہ دلی طور پہ نواز شریف کے بہت قریب تھے، کیونکہ ہم نے باہر بھی سفر کیا ہے، جہاز کے اندر بھی ہم دیکھا کرتے تھے کہ شاہد صاحب ان کی اولین ترجیح میں تھے، اور پارٹیز چھوڑتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچنا چاہیے۔ مطلب مجھے ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاہد خاقان عباسی پاکستان کی سیاست میں ایک اچھا نام ہے، اور وہ انہوں نے علیحدہ پارٹی بنا کے، میرا نہیں خیال کہ ان کی پارٹی کی کوئی اہمیت اور حیثیت بنی ہے، اور اب بھی وہ جو طرز عمل اختیار کرتے نظر آ رہے ہیں کہ وہ حکومت کی کارکردگی کو تو ضرور ٹارگٹ کرتے ہیں، لیکن وہ نواز شریف کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔ مطلب یہ اس کا مطلب سافٹ کارنر ہے، ہو سکتا ہے۔ دیکھیں، میں آج بھی سمجھتا ہوں، آپ یہ بات کہتے ہیں جو لوگ نواز شریف کو جانتے ہیں، کیا اگر آج نواز شریف صاحب ایک ٹیلی فون کال کریں شاہد خاقان عباسی کو تو وہ میرا خیال بھاگے دوڑے جائیں گے۔ نواز شریف صاحب کا دیکھیں، ہر آدمی کی شخصیت میں کچھ بڑے پلس ہوتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کم گو ضرور ہیں، لیکن نواز شریف صاحب جن لوگوں کو اگر مسلم لیگ نون کے اندر نون کس کا ہے، وہ تو نواز شریف صاحب کے نام کا ہے، وہ لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنا جانتے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ شاہد خاقان عباسی صاحب نواز شریف صاحب کی دسترس سے باہر ہیں۔ اچھا سر، پنجاب کابینہ میں ریسنٹلی اور فیڈرل میں بھی اضافہ کیا گیا ہے، تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ نا حکومت کے اعتماد کا مظہر ہے، ابھی تو فیڈرل کیبنٹ میں ہوا ہے، پنجاب میں نہیں ہوا، کرنے جا رہے ہیں۔ تو شہباز شریف صاحب نے، آپ دیکھیں جو لوگ آئے ہیں کیبنٹ میں، تو صاف پتہ چلتا ہے اس میں اکثریت جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پسندیدہ لوگوں کی ہے، اس لیے کہ جو پرانے لوگ ہیں وہ نام، اچھا نواز شریف صاحب کو سب کا پتہ ہے
کہ کس میں کتنا پوٹینشیل موجود ہے. تو لہٰذا یہ حکومت کے اعتماد کا مظہر ہے. البتہ کیبنٹ میں اتنے بڑے اضافے کے بعد ایک بات بڑی واضح ہو گئی ہے کہ اب پیپلز پارٹی کا کوئی چانس نہیں ہے فیڈرل گورنمنٹ میں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا مختلف مراحل میں کہا لیکن سر ابھی ریسنٹ پریزیڈنٹ صاحب آئے بھی تھے میرے خیال ملاقات کے لیے شاید. وہ نہیں ایسی بات دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ پریزیڈنٹ صاحب آئے ہوں اور پریزیڈنٹ صاحب کو نواز شریف صاحب یا شہباز شریف صاحب نہ ملیں. میرے ذاتی علم میں کہ ان کا یہ نجی دورہ تھا لاہور کا. ایسے ہو نہیں سکتا کہ پریزیڈنٹ صاحب ملنا چاہتے ہوں یا پرائم منسٹر صاحب یا نواز شریف صاحب انہیں نہ ملیں. ایسی بات نہیں ہے. البتہ یہ ایک آپ اسے سیاسی بندوبست کہہ لیں. یہ دونوں بڑی پارٹیز تھی. ماضی کے اندر ہم نے ان کا ٹاکرا آپس میں دیکھا ہوا ہے. تو وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور وہ اس حالات کے اندر بنایا گیا ایک بندوبست ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ یہ پسند کی شادی نہیں ہے کہ بات یہ سسٹم آگے چلے گا اسی طرح. اچھا سر دوسرا جو ابھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان جو پنجاب میں صورتحال جیسے چل رہی تھی گورنر صاحب کو اور سی ایم صاحب کے درمیان چیزیں کچھ مسائل تھے جیسے وائس چانسلرز کو لے کے اور دیگر جو کچھ معاملات ہیں اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی ایسا؟ دیکھیں آپ جب پنجاب کو ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب میں ایک وقت کے اندر ماضی میں پیپلز پارٹی ایک بڑی فورس رہی ہے. پہلے تو پیپلز پارٹی کو اس بات کا جائزہ لینا چاہیے, اس بات کا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ایک نیشنل پارٹی ایک صوبے تک کیوں محدود ہو گئی اور پنجاب جو پیپلز پارٹی کی طاقت کا محور تھا وہ یہاں کیوں ختم ہوا. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ اس وقت پنجاب میں یہ جنوبی پنجاب کے 3-4 ضلعوں میں پیپلز پارٹی, اور وہ بھی اس کی وجہ پیپلز پارٹی نہیں ہے, اس کی وجہ مخدوم احمد محمود اور یوسف رضا گیلانی ہیں. انہی کے ایم این ایز اگر پنجاب سے ان کے 8 ایم این ایز ہیں تو 7 انہی اضلاع سے ہیں. اگر یہاں پر ان کے 16 ایم پی ایز ہیں تو ان کی اکثریت جو ہے انہی اضلاع سے ہے. اور وہاں پر بھی وہ پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں ہے. مطلب میں مخدوم احمد محمود صاحب کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کاف لیگ میں ہوتے ہیں تب بھی جیتتے ہیں, وہ نون لیگ میں ہوتے ہیں تب بھی جیتتے ہیں, اب وہ پیپلز پارٹی میں ہیں تو وہ تب بھی جیت رہے ہیں. تو لہٰذا یہاں پر کوئی پیپلز پارٹی کا ویسے چانس موجود نہیں ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں پیپلز پارٹی سنجیدہ بھی نہیں ہے پنجاب کے اندر. وہ گورنر صاحب ٹھیک ہے ایک تگ و دو کر رہے ہیں اپنا پیپلز پارٹی کی بحالی کے حوالے سے. اور جہاں تک آپ نے کہا کہ نون لیگ کے ساتھ اختلافات, تو نون لیگ کو یہاں پر پنجاب کی سطح پر کوئی پیپلز پارٹی کی ضرورت بھی نہیں ہے. البتہ چونکہ وفاق کے اندر اور پاکستان کے آئینی عہدے ان کے پاس ہیں, لہٰذا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ان کے درمیان قائم ضرور ہے. اور پنجاب میں جن ایشوز کی بنیاد پہ اگر وہ تقرر و تبادلے میں اپنا کوئی رول بنانا چاہتے ہیں, تو میں تو شروع سے اپنے چینل پہ بھی کہتا ہوں کہ یہ اختیار تو پنجاب کی چیف منسٹر نے خود نون لیگ کے اراکین کو بھی نہیں دیا, تو وہ پیپلز پارٹی والوں کو کیسے دیں گے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں ایک تو جو اراکین اسمبلی ہیں, یہ جو تقرر و تبادلوں کا عمل ہے نا, یہ آپ کے سسٹم کو مضبوط نہیں ہونے دیتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کا الیکٹڈ رکن اسمبلی بااختیار ہے, اس کی شہرت اچھی ہے, وہ ڈیلیور کرنا چاہتا ہے, تو اسے پسند و ناپسند میں نہیں پڑنا چاہیے کہ بعض یہ کہ ڈپٹی کمشنر یا ڈی پی اوز جو ہیں وہ بندے کو دیکھ لیتے ہیں. اور ہو نہیں سکتا ہے کہ اگر رکن اسمبلی درست بات کر رہا ہو اور وہ اس کی نفی کر سکے, ایسا ممکن نہیں ہے. لہٰذا پنجاب کی سطح پہ ایک تو پیپلز پارٹی کا کوئی بڑا سیاسی مستقبل میں نہیں دیکھ رہا, دوسرا یہاں پر اسی طرح ہی چلے گا. اور بات یہ کہ اس وقت مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر ایک بڑی میجورٹی رکھتی ہے, انہیں پیپلز پارٹی کی زیادہ ضرورت تو نہیں ہے, البتہ وہ ان کے ساتھ اسی طرح ڈیلنگ کر رہے ہیں جس طرح اپنے اراکین. سر لاسٹ کوسچن ہے, پی ٹی آئی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ ان کے اندر جو اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں, ان کے اپنے جو مین, لیکن جس طرح میں نے پیپلز پارٹی کا پنجاب میں کہا ہے, یہ آپ کا کوسچن بڑا ویلڈ ہے, اس لیے کہ پی ٹی آئی بھی پاکستان کے سیاسی سسٹم کی ایک بڑی مقبول اور مؤثر جماعت تھی. اس ساری کیفیت سے جس سے وہ دو چار ہے, وہ سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں ہے. اگر عمران خان صاحب آج جیل میں بیٹھے ہیں تو وہ سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں بیٹھے. اور اگر پی ٹی آئی کے اندر ایک انتشار کی کیفیت ہے یا وہاں پر گروپنگ ہے, تو وہ کوئی سیاسی مخالفین کی وجہ سے نہیں ہے, وہ خود عمران خان صاحب کی وجہ سے ہے. اگر پارٹی کے لوگوں کو لڑوا رہے ہیں, اور آپ دیکھیں نا کہ مہینوں کی بنیاد پہ اگر وہ چینجز کر رہے ہیں, اس سے پارٹی کی اسٹرینتھ قائم نہیں رہتی. اور دوسرا وہ ان کی جو پہچان رہی ہے نا,
وہ ان کا جارحانہ طرز عمل رہا ہے اور احتجاجی سیاست رہا ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے, اس لیے کہ ہم نے تو ان کا اس پارٹی کا جنم دیکھا ہوا ہے. میں وہ شخص ہوں جس نے ان کی جو پہلی افتتاحی پریس کانفرنس اٹینڈ کی ہوئی ہے جس میں تحریک انصاف بنانے کا اعلان ہوا تھا. تو اس وقت پی ٹی آئی کی اہمیت اور حیثیت اس لیے تھی, احتجاجی سیاست کارگر اس لیے تھی کہ ان کے پیچھے تھپکی موجود تھی, ان کے پیچھے کچھ فورسز کام کر رہی تھی. ان کو مسند اقتدار پہ لانا مقصود تھا اور مخالف سیاسی قیادت کو بدنام کرنا مقصود تھا. یہ ایک پلاننگ کے تحت ہوا ہے, اس سے پاکستان کے سیاستدانوں کو بدنام کیا گیا ہے اور بھگتا سب نے ہے. لیکن صرف سیاستدان نہیں بدنام ہوا, ملک نے بھگتا ہے, سسٹم نے بھگتا ہے. یہ 9 مئی کا واقعہ, یہ ان سے جب تک پیچھا نہیں چھڑائیں گے, یہ پیچھا چھڑانا ممکن نظر نہیں آ رہا. اس لیے کہ پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے آپس میں کتنے اختلافات ہوں, پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ پیپلز پارٹی, مسلم لیگ نون ڈکٹیٹرشپ کو چیلنج کرتی نظر آتی ہیں. ان پارٹیز کے لوگ جو ہے پھانسیوں پہ چھڑ گئے ہیں, وہ نااہل ہوئے ہیں, انہوں نے کبھی حملے نہیں تھے کیے. آپ اپنی فورسز پہ حملہ کر رہے ہیں, کیا یہ کوئی ایکسپیکٹ کر سکتا ہے کہ جی دن دہاڑے کوئی ہمارا دشمن آ کے کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کر دے یا پاکستان کے جو فوجی املاک ہیں ان کو ٹارگٹ کرے؟ یہ ایک ایسا داغ ہے جو پی ٹی آئی جب تک نہیں دھو پائے گی اس کا مجھے سیاسی مستقبل نظر نہیں آتا. اور جہاں تک یہ مقبولیت ہے, یہ مقبولیت مستقل نہیں ہوتی, آپ نے اس کو قائم رکھنا ہوتا ہے. جیسے ابھی ہم مسلم لیگ نون کی سیاست کی بات کر رہے تھے کہ آپ اگر ایک دفعہ اکھڑ گئے تو پھر لڑکتے رہیں گے جب تک آپ اپنے منزل کی انجام تک نہ پہنچے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس طرح کی سیاست متعارف کروائی تھی, ماضی کے اندر ان کی احتجاجی سیاست اس لیے کارگر تھی کہ ان کے پیچھے تھپکی تھی, ان کے پیچھے اشیرباد تھی, ان کے پیچھے وسائل تھے, اور انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ پاکستان کی ریاست کی بہت بڑی کمزوری ہے. کمزوری ریاستوں کی کوئی نہیں ہوتی اور ریاست سے کوئی نہیں ٹکرا سکتا, کوئی پولیٹیکل فورسز بھی. ریاست نے آپ کی جو ملکی مفادات ہیں ان کا تحفظ کرنا ہوتا ہے. ہم جسے اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں کہ دنیا بھر کے ممالک کے اندر اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, اس کا ایک مستقل کردار ہوتا ہے. اور اگر عمران خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پاکستان کے آئین پر, قانون پر, ریاست پر اثر انداز ہو کے پاکستان کے اندر برسر اقتدار آ جائیں گے, تو میرا خیال ہے یہ اب ان کا ایک خواب ہے. انہیں دوبارہ سے اپنے آپ کو آئین اور قانون کا پابند ہونا پڑے گا, اپنے سیاسی طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی, اور یہ طرز عمل کا سدباب کرنا ہوگا کہ آپ پاکستان کے اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں گے تو آپ کو اقتدار کی منزل مل جائے گی. اقتدار کی منزل ایسے نہیں ملتی, اس کے لیے اسٹرگل کرنی پڑتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بڑا سیاسی نقصان کیا ہے, اور مجھے اس معاملے میں پی ٹی آئی کے ذمہ داران, ان کے اراکین اسمبلی اور ان کے کارکنوں کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے وہ بڑے قابل ترس ہیں. دیکھیں بات یہ کہ 9 مئی کے واقعات کہا جاتا ہے کہ جی ہمارا اس میں کوئی براہ راست ہمیں استعمال کیا گیا, یا تو آپ کیوں استعمال ہوئے اس سارے معاملات میں؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ 9 مئی کے واقعات کے اثرات جو ہیں وہ تحریک انصاف کی سیاست پر اثر انداز ہو رہے ہیں. انہیں اپنے طرز عمل میں تبدیلی لانی پڑے گی اور پولیٹیکل فورسز سے ہی بات کرنی پڑے گی. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستانی فوج نے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے تاریخ سے سبق حاصل کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاسی معاملات میں مداخلت نہیں کرنی. تو یہ صاحب جو ہیں وہ کہتے تھے میں نے اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کرنی ہے. مذاکرات شروع بھی ہوئے, لیکن جی مذاکرات شروع ہوئے, اور مذاکرات شروع بڑی سنجیدگی سے ہوئے اور دونوں طرف سے کمیٹیز بنی. لیکن مذاکرات ڈکٹیشنز کے ساتھ نہیں چلتے کہ اب وہ بیٹھ کے اگر صحیح سمجھتے تھے کہ میں جو ڈکٹیٹ کرواؤں گا ویسے ہو جائے گا. سیاست میں ڈکٹیشن نہیں چلتی, اس میں جو سیاسی طرز عمل ہوتا ہے وہ فیصلہ کن ہوتا ہے, وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر یہ مذاکراتی عمل چلتا تو ان کی ریلیف کا بندوبست ہو سکتا تھا, لیکن کیوں کر نہیں ہوا یہ بیرسٹر گوہر زیادہ بہتر جانتے ہیں. میرا خیال ہے بیرسٹر گوہر ان کے اندر ایک سینسیبل شخص ہے جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے. ان کو پارٹی کے اندر ان لوگوں کو بروئے کار لانا چاہیے جو سیاسی سوچ اور اپروچ رکھتے ہیں, جو آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. اس سے لیڈرشپ کو یہ بروئے کار لا کر اپنا کوئی سیاسی راستہ بنا سکتے ہیں. سیاسی راستہ بننا چاہیے. دیکھیں میں اس پی ٹی آئی کی اس سیاسی اہمیت اور حیثیت کو تسلیم کرتا ہوں, آپ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے. پاکستان کے نوجوانوں کے اندر ان کا ایک اثر و رسوخ موجود ہے, لہٰذا انہیں اپنا ایک سیاسی کردار بنانے کے لیے
سیاسی طرز عمل اختیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ جیل کے اندر سے بیان دے کے دنیا بھر کے اندر پاکستان کی فورسز کی بدنامی کا باعث بنیں گے، یا پاکستان کی فورسز یا پاکستان کی الیکٹڈ حکومت جو ہے وہ دفاعی انداز اختیار کر لے گی، تو ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا۔ میرا خیال ہے خان صاحب کو نوشتہ دیوار پڑھنا چاہیے، اور نوشتہ دیوار پڑھتے ہوئے اپنے سیاسی طرز عمل میں تبدیلی لانی چاہیے۔ سر بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔